اہرام مصر اس روئے زمین کا ایک قدیم ترین عجوبہ، وہ مقام جہاں فرعون مصر کی لاشوں کے ساتھ تاریخ کے بے شمار راز دفن ہیں۔ ہزاروں سال پرانا یہ اہرام کیا کسی خلائی مخلوق کی تعمیر ہے؟ کیا یہ اہرام طوفان نوح کے وقت بھی موجود تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے فرعون کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم مصر کے ان تمام رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، تو کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے ٹاپ ٹرینڈ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ مصر قدیم دور کا ایک ایسا ملک ہے جو اپنے اندر دفن پراسرار رازوں اور حیرت انگیز تعمیرات کی وجہ سے مشہور ہے۔ ان تعمیرات میں مصر کا اہرام خوفو سر فہرست ہے۔ پیرامڈ صرف مصر میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے بہت سے علاقوں میں موجود ہیں۔ چین سے لے کر شمالی امریکہ اور مصر سے لے کے ہندوستان تک، یہاں تک کہ سمندر کے نیچے بھی پیرامڈ موجود ہیں۔ مصر میں 100 سے زیادہ اہرام موجود ہیں، جن میں قاہرہ کے مقام پر اہرام دنیا کے عجائبات میں پہلے نمبر پر شامل ہیں۔ یہ اہرام دراصل قدیم مصر کے ان فرعونیوں کا مقبرہ ہے جو خود کو خدا قرار دیتے تھے اور مصر پر حکومت کرتے تھے۔ ان اہرام کو ان فرعونیوں نے ہی تعمیر کروایا تھا تاکہ مرنے کے بعد لاشوں کو ان جگہوں پر محفوظ کیا جا سکے۔ ہر فرعون مصر اپنے لیے الگ اہرام تعمیر کرواتے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو ممی بنا کر ان اہرام کے نچلے حصے میں دفن کروا دیا جاتا۔ مصریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد انسانوں کا دوسرا جنم ہوتا ہے جو اس دنیا میں دوسری شکل میں پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا ان فرعونیوں کے ساتھ ان کے تمام ساز و سامان اور خزانوں کو بھی مقبروں میں دفن کر دیتے۔ آج ان عظیم الشان اہرام کو دیکھ کر سب سے پہلے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اتنے بڑے اہرام کو کس زمانے میں اور کیوں بنایا گیا، جس پر صدیوں سے ریسرچ جاری ہے۔ سب سے پہلے ہیروڈاٹس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا جس نے تقریباً 450 قبل مسیح مصر میں قدم رکھا۔ اس نے وہاں کے مقامی گائیڈ کے ساتھ تمام اہرام کا اندر سے جائزہ لیا اور پھر اس نے اپنی اس پوری تحریر کو ایک کتاب میں لکھا۔ ہیروڈاٹس کے مطابق 2 لاکھ مزدوروں نے مل کر خوفو کے اس عظیم پیرامڈ کو 20 سالوں میں مکمل کیا۔ تعمیر میں ہر گھنٹے میں 2 سے 3 پتھر لگائے جاتے اور اس طرح 3 لاکھ پتھروں سے اس عظیم پیرامڈ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ قدیم دور سے ہی مصریوں کی مقامی آبادی ان اہراموں کے قریب نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ ان اہراموں کے قریب سے گزرنے پر بھی احتیاط کیا کرتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک یہ دیوتاؤں اور فرعونیوں کا مسکن تھا جہاں ان کی روحیں رہا کرتی تھیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان عظیم اہراموں کو 3500 قبل کیسے تعمیر کیا ہوگا جب ٹیکنالوجی اور مشین بھی موجود نہیں تھی، جبکہ آج کے اس جدید دور میں بھی مشینوں کا سہارا لے کر بھی اس پیرامڈ کی تعمیر کرنا ناممکن ہے۔ یہ اہرام 13 ایکڑ کے رقبے میں پھیلے ہوئے ہیں جن کی بلندی 450 فٹ ہے۔ پیرامڈ کی تعمیر میں استعمال کیے گئے ہر پتھر کا وزن 2.5 ٹن سے 3 ٹن کا ہے۔ اور پھر ان پتھروں کو کیسے تراشا گیا ہوگا اور پھر بھاری پتھروں کو تراشنے کے بعد اتنی اونچائی پر کیسے پہنچایا گیا ہوگا؟ کیا یہ انسانی ہاتھ کر سکتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پتھروں کو اونچائی پر چڑھانا اور انہیں فٹ کرنا؟ ایکسپرٹ کے مطابق اہرام کو بنانے میں ایسے میتھمیٹک اور پرنسپل کا استعمال ہوا ہے کہ جب اس پیرامڈ کو بنانے کا کام ایک کمپیوٹر کو دیا گیا، اسے مکمل کرنے میں کمپیوٹر کو پورے 1000 گھنٹے کا ٹائم لگا۔ ان پیرامڈ کی ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان تمام اہرام کا درجہ حرارت زمین کی ایوریج کے ٹمپریچر کے برابر یعنی کہ 20 ڈگری سیلسیس رہتا ہے۔ باہر چاہے گرمی ہو یا سردی، آندھی ہو یا طوفان، اہرام کے اندر کا موسم کبھی بھی نہیں بدلتا۔ محققین کے مطابق دراصل پیرامڈ علمی نجوم کے ماہرین کے لیے بنائے گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ پیرامڈ زلزلوں کو روکنے کا کام کیا کرتے ہیں اور چند سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ پیرامڈ دراصل پاور پلانٹ ہیں۔
جن سے قدیم مصری لوگ توانائی حاصل کیا کرتے تھے۔ 1987 میں الیکٹریکل انجینئر اور انوینٹر ڈاکٹر جو پارک نے گریٹ آف پیرامڈ میں جا کر کچھ تجربے کیے۔ انہوں نے پیرامڈ کے الیکٹریکل، میگنیٹک اور ریڈیو ایکٹیو انرجی کو ناپا اور پھر یہ نتیجہ نکالا کہ ان اہرام کے آس پاس ایک انرجی فیلڈ ہے جس سے ہائپر اسپیس میں جایا جا سکتا ہے۔ فزکس کی تھیوری بھی یہی کہتی ہے کہ اس کائنات کے کل 6 ڈائمینشن ہیں اور یہ ڈائمینشن اپنے آپ میں ایک الگ ہی دنیا ہے جہاں ان پیرامڈ کے ذریعے سفر کیا جا سکتا ہے جو یہ ثابت نہیں کر پائے لیکن مرنے سے قبل وہ یہ کہا کرتے تھے۔ اور اگر ہم پیرامڈ کے راز کو جان لیں تو اسے ایک ٹائم مشین کی طرح بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ سال 2020 میں اسپیس ایکس کے ایلون مسک نے اہرام مصر کو لے کر یہ دعویٰ کیا کہ پیرامڈ کو ایلینز نے بنایا ہے، جس کے بعد انٹرنیٹ پر اس کی بہت ہی چرچا ہوئی۔ اس طرح ایلینز پر ریسرچ کرنے والے ایک گروپ نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ اہرام مصر میں دفن لاشیں مارس سے آئی مخلوق کی ہو سکتی ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہزاروں سال پہلے مارس پر رہنے والے ایلینز اس زمین پر آئے اور زمین پر انہوں نے بہت سالوں تک حکومت کی، لہٰذا ان کے احترام و توقیر میں ان کی موت کے بعد ان لاشوں کو دفن کرنے کے لیے ان اہرام کی تعمیر کی اور وہاں ان کے مقبرے بنائے۔ ایلینز کے وہ قدیم سیولائزیشن ہم سے کئی گنا زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے مالک تھے۔ پیرامڈ کو دوسری دنیا اور ہماری دنیا کے درمیان دروازے کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ کیا قرآن پاک میں بھی ان تاریخی اہرام کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے؟ اور اسلامی علماء اور مؤرخین کی ان اہرام کے متعلق کیا رائے ہے؟ کچھ علماء ان اہرام کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون یعنی کہ رامسس ثانی سے بھی جوڑتے ہیں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 37 میں بیان ہوا ہے کہ فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں مانتا، نعوذ باللہ۔ تو حامان سے کہو کہ میرے لیے گارے اور آگ لگا کر اینٹوں کو پکوا دو، پھر اس سے ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ ان آیات کی روشنی میں کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ ممکن ہے کہ فرعون نے آسمان پر جانے کے لیے ان اہراموں کو بنوایا تھا جو پھر اس کے دور حکومت میں مکمل ہوا، اور اسی طرح بعد میں آنے والے فرعونیوں نے اپنے لیے اہرام کی تعمیر کروائی۔ مشہور تاریخ دان المسعودی نے اہراموں کے بارے میں لکھا تھا کہ اہرام مصر کی تعمیر طوفان نوح سے پہلے ایک بادشاہ نے کی تھی جس کا نام سورڈ تھا، جسے یہودی ان نوح کے نام سے جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ان نوح ستاروں کے علم کے بارے میں جانتے تھے جنہوں نے اپنے علم کے ذریعے طوفان نوح کی پہلے سے پیشن گوئی کر رکھی تھی، اس لیے اس بڑی تباہی سے بچنے کے لیے اس بادشاہ نے اہراموں کی تعمیر کی جس میں انہوں نے اپنے تمام خزانے اور اپنی علمی تحریروں کو رکھ دیا تھا۔ اہرام مصر کے متعلق ہندوستان کے مشہور عالم دین امام احمد رضا خان بریلوی کی تحقیق بھی قابل ذکر ہے۔ امام احمد رضا کی تصنیف المحفوظ میں جو کہ 1338 میں شائع کی گئی تھی، اس میں انہوں نے مصر کے اہرام کا تذکرہ کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر جب عذاب طوفان نازل ہوا تو زمین سے پانی ابل پڑا اور تمام اونچی اونچی عمارتیں سیلاب میں ڈوب گئیں۔ اس طوفان میں صرف وہ عمارتیں بلند و بالا باقی رہ گئی تھیں جنہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا۔ اس وقت روئے زمین پر سوائے ان 2 عمارتوں کے اور کچھ بھی عمارت باقی نہیں بچی۔ امام احمد رضا کے مطابق ان عمارتوں میں سے اہرام مصر بھی تھے جن کی تعمیر انسانوں نے نہیں بلکہ قوم جنات نے کی تھی۔ امام احمد رضا نے علم الحساب اور علم الفلکیات کے ذریعے جناتوں کی پیدائش، جنات کی تعمیری عمل اور ستاروں کی چال اور اسی سے مصر کی عمارتوں کی تاریخ کا اندازہ لگایا ہے۔ یہ ایک بیش قیمت تحریر ہے جس کی بنیاد پر ان اہراموں کی تعمیر اور تاریخ کی تحقیق کے لیے نئے دروازے کھولے جا سکتے ہیں۔ اہرام مصر آج بھی سائنسدانوں کے لیے ایک پہیلی ہے اور ریسرچ جاری ہے۔ پیرامڈ میں موجود سینکڑوں دروازے اور مقبرے ایسے ہیں جن کی دریافت ابھی تک باقی ہے۔ تو کیا مستقبل میں ایسی دریافت باقی ہے جو انسانی ذہن کو دنگ کر دے؟ کیا یہ اہرام صرف فرعونیوں کے مقبرے ہیں یا کسی عظیم تہذیب کے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا حصہ؟ ابھی انسانی ذہن اس مقام پر نہیں پہنچ سکا کہ ان اہراموں کے میکانزم کو سمجھ سکے،
لیکن کیا ہوگا کہ جب اہراموں کی سچائی ہمارے سامنے آئے گی؟ کیا انسانی عقل ان پراسرار رازوں کو جان سکے؟ ابھی تک انسان اسی تجسس میں ہے۔ تو یہ تھے پیرامڈ کے پیچھے کے راز۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، تو کامنٹ سیکشن میں لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔